أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اسی ایمان کے تقاضے کے مطابق تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے یا روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. کما کتبہ، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. آیت مبارکہ میں امور سیاسیہ میں سے تیسرا امر ذکر کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آیت نمبر 178 سے ایک نیا عنوان شروع ہوا تھا، بلکہ آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہوا ہے. اور اس عنوان کے اندر ایک تو 10 امور ذکر کیے گئے ہیں جس میں جہاد کی ٹریننگ ہے، اور دوسرے 4 امور ذکر کیے گئے ہیں جو امن کے لیے ضروری، جن کا مقصد امن ہے. 10 امور کا مقصد اللہ کے لیے اپنے جان کی قربانی کی تیاری ہے. اس جان کی قربانی سے پہلے ان 10 باتوں کو، 10 امور کو فالو کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. 5 اعتقادیات میں ہیں اور 5 اعمال میں ہیں. اس کے بعد 4 امور ذکر ہیں جن سے مقصد کیا ہے؟ امن قائم کرنا ہے. پھر امن 2 چیزوں کے لیے ضروری ہے، ایک جان کا امن ضروری ہے اور دوسرا مال کا امن ضروری ہے. تو جان کے امن کے لیے بھی 2 امور ذکر ہیں اور مال کے امن کے لیے بھی 2 امور ذکر ہیں. جان کے امن کے لیے پہلا امر ہے قصاص کا حکم، اور اس کے بعد مال کے حفاظت کے لیے پہلا حکم ہے وصیت کا حکم. دوسرا حکم جو جان کی حفاظت کے لیے ہے وہ ہے صیام، روزوں کا حکم. اور دوسرا حکم جو مال کی حفاظت کے لیے ہیں وہ رشوت اور حکام کو جو ہے باطل طریقے سے مال نہ دینے کا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. تو اب تک ان 4 امور میں سے 2 امور ذکر ہو چکے ہیں. پہلا امر قصاص، یعنی اگر کسی سے کوئی انسان قتل ہو جائے اور عمدن قتل ہو جائے، جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے آلۂ قتل سے قتل کر دے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں. قتل عمد وہ ہے جو قتل کے ارادے سے آلۂ قتل سے جو ہے کیا کیا جائے، قتل کیا جائے، تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں. قتل کا ارادہ بھی ہو، اگر ارادہ نہیں ہے اور غلطی ہو گئی، ارادے میں چوک گیا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ڈرانے دھمکانے کا ارادہ تھا، گولی ماری، ادھر ادھر مارنے کا ارادہ تھا اور گولی لگ گئی، بندہ مر گیا، تو یہ قتل خطا فعل، اس کو عمد ارادے میں خطا کہتے ہیں. یا جو ہے ایک قتل کا ارادہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ
اعلی قتل سے قتل کرے۔ ایک چیز سے انسان عموماً قتل ہو جاتا ہے، یہ گولی مار دی، کلہاڑا مار دیا، کوئی جانا ایسی چیز جس سے انسان مر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قتل عامد۔ اب اگر ایک آدمی نے چھوٹا پتھر مارا ہے اور وہ کسی ایسی جگہ لگ گیا کہ بندہ مر گیا، یا مکہ مارا ہے، مکے سے عموماً قتل نہیں ہوتے، لیکن کسی ایسی جگہ لگا جس سے بندہ مر گیا، تو بہرحال قتل جو قتل عامد ہے اس کے اندر قصاص ہے۔ اس کے علاوہ جو قتل ہے اس میں مختلف حکم ہے، وہ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ تو یہ پہلا حکم تھا امن نفوس کے لیے، جانوں کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا حکم تھا مال کی حفاظت کے لیے وصیت کا، وہ گزر گیا۔ آج کی آیت میں تیسرے حکم کا ذکر ہے جو سیاسی امور ہے، اس میں سے تیسرا حکم وہ روزے کا حکم ہے، اور روزے سے جو ہے وہ جانوں کو امن ہے، امن روحانی۔ روحانی طور پہ جان انسان کا مرنا، انسان کا جینا بھی دو طرح کا ہے اور انسان کا مرنا بھی دو طرح کا ہے۔ انسان اگر جسمانی طور پہ جب اس کی جسم کے اندر روح ہے تو یہ زندہ ہے، روح نکل گئی جسم سے تو یہ مردہ ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اندر اگر روح موجود ہے اور جسم اور روح کا تعلق ہے، لیکن انسان کے جسم کے اندر، روح کے اندر سے روحانی قوت اور طاقت نکل گئی تو اس کو کہتے ہیں یہ روحانی طور پہ مردہ ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 300 کفار سے اکیلا لڑوں گا۔ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کس کی طرح ہے؟ اموات کی طرح، مردوں کی طرح۔ تو مردوں کی طرح اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ روحانی طور پہ کیا ہے؟ وفات پا چکا ہے، مر چکا ہے۔ تو روحانی زندگی کے لیے کیا ہے؟ روحانی اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ روح ایک لطیف اور باریک چیز ہے، کثیف اور باری اور بوجھل چیز نہیں ہے۔ ایک روح ایک جسم ہے۔ جسم جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ جسم بنا ہے زمین سے، مٹی سے بنا ہے، تو جسم کی غذا بھی مٹی سے ملتی ہے۔ قاضی صاحب فرماتے تھے، قاضی حمید اللہ خان صاحب، کہ جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے تو جسم کی تمام غذائیں اللہ پاک مٹی سے پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے، قل الروح من امر ربی۔ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، وہ ایک اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، لہذا اس کی غذا اور اس کا علاج بھی اوپر ہی سے اترتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا۔ تو یہاں آیات مبارکہ میں رمضان المبارک روزوں کی وجہ سے انسان کی روح کے اندر کیا ہے؟ قوت اور طاقت آتی ہے۔ اب روح میں قوت اور طاقت کس طرح آتی ہے؟ روح میں طاقت اس وقت آتی ہے جب روح کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو، اور اللہ سے تعلق روح کا کب بنتا ہے؟ یہ روزے کے ذریعے بنتا ہے جب نفس ٹوٹتا ہے، جب انکسار نفسی آتی ہے انسان میں، نفس ٹوٹتا ہے تو نفس کے ٹوٹنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان میں روحانی جو ہے زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں، اگر تم میں سے کوئی نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہے، جسمانی طور پہ بھی وہ فٹ ہے، تو فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور اس کے بس میں نکاح کرنا نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، تو یہ روزہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وجاء، ڈال بن جائے گا، یہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈال کی طرح ہے، یعنی گناہوں سے انسان کو گناہوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، گناہ انسان تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو اس لیے
تیسرا حکم یہ ذکر کیا جا رہا ہے روزوں کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پھر اس آیت کا عنوان یہ ہے، ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں تین امور ہے، لیکن امور شاقہ ہیں، یعنی قصاص بہت مشکل امر ہے۔ ایک آدمی سے قتل ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ مجھے اس کے عوض میں قتل کر دو، یہ بہت مشکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے۔ پھر مالی قربانی جو ہے، وصیت ہو جائے، باپ دادا جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی وصیت کے مطابق بندہ مال تقسیم کر لے، یہ بھی مشکل کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تیسرا مشکل کام روزہ ہے۔ تو یہ مشکلات جب بندہ اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو یہ اللہ کا مقرب بنتا ہے اور اس میں تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تسلسل کے ساتھ کیا ہے، ان تینوں اوصاف کو ذکر کیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، روزہ چونکہ مقتضیات ایمان میں سے تھا، ایمان کے تقاضوں میں سے تھا، اس لیے خطاب بھی کس کو کیا؟ خاص ایمان والوں کو کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آیت کا عنوان ہے فرضیت صیام مع تخفیف صیام۔ فرضیت کے ساتھ ساتھ اس کی کیا ہے، اس میں نرمی کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں مقصد صیام، روزے کا مقصد کیا ہے، یہ تین چیزیں اس آیت کے اندر ذکر ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ صیام سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صیام مصدر بھی ہے، صام یصوم صیاما، تو روزہ رکھنا، اور صیام یہ صوم کی جمع بھی ہے۔ تو صیام تمہارے اوپر فرض کیے گئے، روزے بہت سارے ہیں نا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایام 20 کے، یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں دن کے روزے ہیں، جو ابتدائی اسلام میں فرض تھے، اور پھر رمضان کی فرضیت کی نزول کے ساتھ یہ کیا ہو گئے، یہ ان کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس پر بہت سارے روایات ذکر کیے۔ دوسرا یہ ہے کہ صیام سے مراد یوم عاشورہ اور ایام 20 کے روزے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ بھی تھا اور ایام 20 کے روزے بھی تھے، یہ ابتدا میں فرض تھے، پھر بعد میں رمضان کی فرضیت آ گئی اور ان کی فرضیت تو ختم ہو گئی، البتہ سنتیت اور افضلیت ان کے اب بھی باقی ہے۔ تو فرمایا، اور یا صیام سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ ہیں تو پھر آیت منسوخ ہے دونوں قول کے مطابق۔ یا صیام سے مراد کیا؟ رمضان کے روزے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکٹھے فرض کیے گئے، اس لیے جمع کا صیغہ لے کر آئے۔ اکٹھے فرض کیے، یہ نہیں ہے کہ ایک کدھر رکھے، ایک شوال میں رکھے، دوسرا آدمی جو ہے نا وہ ذی قعدہ میں رکھے، تیسرا ذی الحجہ میں رکھے، کوئی ربیع الاول میں رکھ رہا ہے، کوئی رجب میں نہیں۔ روزے ایک مہینے کے اندر اکٹھے تمہارے اوپر فرض کیے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تخفیف ہے، نرمی ہے۔ کہتے ہیں عرب کہتے ہیں البلیۃ اذا عمت سہالت، پریشانی جب عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کے اوپر غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے نا، تو ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں کے اوپر بھی اتنا غم آیا تھا، اور فلاں کی بھی یہ تکلیف آئی تھی، اور فلاں کو یہ تکلیف آئی تھی۔ یہ اس کو اس لیے سناتے ہیں کہ اسے یہ احساس دلایا جائے کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ اکیلے نہیں ہو، اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، تو پھر اسے تسلی ہوتی ہے۔ جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار چلو کوئی نہیں، میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ لیکن اگر اکیلا ہو تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو روزے چونکہ ایک مشکل امر ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نفس فرضیت، یعنی اس وقت یہاں بھی فرض ہے، وہاں بھی فرض تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ تعداد جو رمضان مہینے کی ہے، یہ ساری کی ساری امتوں پر فرض تھی، لیکن صحیح یہ ہے کہ سابقہ امتوں پر نفس روزہ فرض تھا کسی نہ کسی درجے میں، یا 10 روزے یا 8 روزے یا 3 روزے، یہ مختلف جو ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر ایک روایت میں ہے کہ اس آیت سے مراد کما کتب علی الذین من قبلکم سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل پر بھی اسی طرح 30 روزے تھے، لیکن انہوں نے 10 روزے جو ہیں وہ
اس میں بڑھا دیے۔ ایک بادشاہ کے اس کے لیے نظر کی بنیاد پہ بادشاہ بیمار ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو ہم 10 روزے بڑھا دیں گے، 10 روزے اور بڑھائیں، پھر 10 اور بڑھا دیے اور 50 روزے کر دیے۔ تو 50 روزے رکھتے تھے لیکن رکھتے نہیں تھے 50 رکھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم تو دعویٰ کرتے ہو اہل بر ہونے کا، لیکن تمہارے دعویٰ یہ ہے کہ تم نے جو بھی حکم ملا ہے، قصاص کا ملا اس کا ستیہ ناش کیا، وصیت کا ملا اس کا ستیہ ناش کیا، روزوں کا ملا اس کا بھی ستیہ ناش کیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ اصل میں تھوڑی سی تخفیف ہے، جیسے پہلے لوگوں کے اوپر جو تم سے پہلے تھے ان کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ تیسری چیز جو اس آیت کے اندر ہے وہ ہے مقصد صیام، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے، تمہاری روحانی قوت اور طاقت بڑھے، اور اس کے نتیجے میں تم کیا ہو، اللہ کے قریب آنے کے جو ہے نا، اللہ کے قریب چلے جاؤ اور اللہ کے مقرب بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ نفس ٹوٹے گا اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا، تمہارا اللہ رب العالمین کے ساتھ قرب نصیب ہوگا، تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ تو اس تقوی کے حصول کے لیے یہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔